بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی 5 محدثین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مسافر آیا، ایک شخص آیا جو سفر سے آیا تھا۔ وہ آ کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ یا ابا الدرداء انی جئت من مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اے ابو الدرداء میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ سے آیا ہوں، ابھی سفر کر کے سیدھا مسجد میں آ رہا ہوں۔ لحدیث بلغنی انک تحدث الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ ابو الدرداء آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، ایک حدیث کو سننے کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ مدینہ شریف سے آیا ہوں دمشق میں، سیریا میں، صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ میرے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی اور مجھے کام ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اکابرین، ہمارے سلف و صالحین علم حاصل کرنے کے لیے کتنے لمبے سفر کر کے صعوبتیں برداشت کرتے تھے اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہم مسجد میں بھی 5 منٹ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر ہم کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ سن لیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام اس طرح ہیں جن کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے اونٹنی خریدی، اونٹنی خرید کر مہینے کا سفر کیا، پورا مہینہ سفر کیا۔ دمشق میں گئے یا ایجپٹ میں گئے یا مختلف مقامات پر گئے، اور وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی، اور جب اندر سے گھر والے نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں یا میں باہر آ جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ آپ باہر آئیں نہ ہم اندر آئیں گے، ہم صرف ایک حدیث کے لیے آئے ہیں، کوئی اور کام نہیں، نہ چائے نہ پانی نہ کوئی اور چیز۔ آپ وہیں سے وہ حدیث بیان کر دو، ہم سن کے ہم یہیں سے واپس ہو جائیں گے، بس یہی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سلف و صالحین اور اکابرین کو علم کا کتنا شوق تھا، کتنی محنت کر کے، تکلیفیں اٹھا کر وہ علم حاصل کرتے تھے۔ اور آج علم کی بے قدری اس طرح ہے کہ ایک تو بتانے والے بہت کم ہیں، اور دوسرا جو بتانے والے ہیں اکثر اس طرح کے ہیں کہ نہ علم ہے نہ کچھ ہے، تو فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، قسم قسم کے مسئلے اور ایسے ان کے ساتھ مذاق بناتے ہیں کہ خالص حلال اور حرام کے مسائل ہوتے ہیں تو ان میں بھی وہ ضرور اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسئلہ ضرور بتانا ہے، چاہے آدمی گمراہ ہو جائے، چاہے وہ آدمی بھی جہنم میں چلا جائے اور بتانے والا بھی جہنم میں چلا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ میں نے نہ فرمایا ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ جب یہ انہوں نے بیان کیا تو فوراً حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تمہید نہیں باندھی، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے جس کو سننے کے لیے تو آیا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے۔ فوراً اس کا مسئلہ حل کیا، فرمایا
کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کے راستوں پر چلا دیتا ہے۔ یعنی وہ علم کے راستے پر نہیں چلا بلکہ وہ جنت کے راستے پر چلا۔ اور آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اس کے سامنے اپنے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عالم دین ہوتا ہے اس کے لیے جتنی اللہ کی مخلوق آسمانوں میں ہے وہ بھی بخشش کی دعا کرتی ہے، جتنی مخلوق زمین میں ہے وہ بھی عالم دین کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کے پیٹ میں، پانی میں رہ کر بھی وہ عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اور یہاں تک آیا بعض احادیث میں کہ یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں ہوتی ہیں زمین کے اندر، جو انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم دین کی فضیلت تم میں سے عام بندے پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو فضیلت ہوتی ہے سارے ستاروں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ جو انبیاء ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں لوگ تو اپنی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، ترکہ مال کی شکل میں چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اگر چھوڑ بھی جائیں تو ان کے رشتہ داروں کو نہیں ملتا، وہ بیت المال میں مسلمانوں کے مال میں چلا جاتا ہے۔ لیکن انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، اور جس کو انبیاء کی وراثت مل گئی اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور فرمایا کہ علماء جو ہوتے ہیں، علماء حق، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علم سکھاتے ہیں اسی طرح جو انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں ان کے پاس بھی علم کی دولت اللہ نے رکھی ہوتی ہے اور وہ علم آگے لوگوں تک پھیلاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اللہ ہمارے ذہنوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے دین کو سمجھنے کی، دین کو سمجھ کر پھر آگے دوسروں تک دین کو پہنچانے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے سیٹرڈے کو، نماز کے بعد جو ہے فقہ کی کلاس ہوتی ہے، نماز اور اس کے مسائل یا دعائیں یا نماز اس طرح کی چیزیں، تو انشاءاللہ العزیز گزشتہ سیٹرڈے کو بھی ہم نے کچھ شروع کیا تھا، کچھ دعا سے شروع کیا تھا۔ جن حضرات کے پاس ٹائم ہو کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے 5-7 منٹ کے لیے آپ نماز کے بعد تشریف رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم کو حاصل کرنے کی اور حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔